نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي العمل أفضل فقال العلم فقال يا رسول الله أسألك عن العمل فتخبرني بالعلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قليل العمل مع العلم كثير وكثير العمل مع الجهل قليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول افضل ترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا علم۔ تو اس نے کہا فقال یا رسول اللہ اسألک عن العمل فتخبرنی عن العلم، اے اللہ کے رسول میں نے آپ سے عمل کے بارے میں پوچھا اور آپ مجھے علم کے بارے میں خبر دی، اس کی حکمت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقال رسول اللہ ان قلیل العمل مع العلم کثیر، جو قلیل عمل ہو علم کے ساتھ مل کر وہ کثیر ہو جاتا ہے، وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ جس علم کے ساتھ عمل کے ساتھ تھوڑا سا بھی علم مل جائے تو عمل کی وقت اللہ کے ہاں بڑھ جاتی ہے، وہ عمل زیادہ ہو جاتا ہے۔ وَقَصِيرُ الْعَمَلِ مَعَ الْجَهْلِ قَلِيلٌ، اور بہت زیادہ عمل ہو لیکن جہالت کے ساتھ کیا جائے تو وہ تھوڑا ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا علم اور علماء کا درجہ کتنا بلند ہے کہ جاہل آدمی کی بہت زیادہ عبادت اللہ کے ہاں وہ وزن نہیں رکھتی، جو کہ عالم دین کی مختصر سی عبادت اللہ کے ہاں عمل وزن رکھتی ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت فرما دی کہ زیادہ علم جو ہے وہ تھوڑا علم، وہ تھوڑے سے عمل کے ساتھ اگر علم مل جائے تو اس کی اہمیت بڑھا کر اس کو زیادہ کر دیتی ہے، اور زیادہ عمل کے ساتھ اگر جہالت مل جائے تو وہ جتنا بھی زیادہ عمل ہوگا لیکن جب ساتھ علم نہیں ہوگا تو وہ جہالت کے ساتھ وہ بہت بڑا عمل بھی اللہ کے ہاں چھوٹا ہو کر رہ جاتا ہے، اس کی اہمیت وہ باقی نہیں رہتی، وہ اس کا وزن باقی نہیں رہتا۔ اس لیے علم کا درجہ اتنا ہی زیادہ ہے عمل سے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہاں تک فرمایا فضل العالم علی ادناکم فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم، عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا امتی پر ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں حقیقی علم نصیب فرمائے جو ہمیں اللہ کا قرب نصیب فرمائے اور ہمارے تھوڑے اعمال کو اللہ کے ہاں وزندار کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔